نبی کی عظمت کے لیے سر کٹوانا ہم جانتے ہیں کہ جب ایک لانتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھتا ہے تو ایک ترخان کھڑا ہو کے اس کی زبان کتی سے کھینچ لیتا ہے. تو یاد رکھو آج کے دور میں بھی غازی علم الدین شہید موجود ہے, آج کے دور میں بھی غازی عامر چیمہ موجود ہے. ہم تمہیں سبق سکھانا جانتے ہیں. ہم نے تو یہ تہیہ کیا ہے کہ جو ہمارے آقا کی طرف ہاتھ اٹھے گی نکال دیں گے, ہاتھ اٹھے گا کاٹ دیں گے, زبان بھونکے گی تو کچھ سے کھینچ لی جائے گی, کیونکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے. جس کے پہلوں سے چمکتا ہو شہنشاہ کا گور, جس کے پہلوں سے چمکتا ہو شہنشاہ کا گور, ایسی دستار اور صاحب دستار پہ دھوپ, ایسی دستار اور صاحب دستار پہ دھوپ, جس کے پہلوں سے چمکتا ہو شہنشاہ کا گور, ایسی دستار اور صاحب دستار پہ دھوپ, کمزور کے سامنے زور, کمزور کے سامنے زور اور زور آور کے سامنے کمزور, اے صاحب عدل تیرے اس عدل پہ جھوٹ, اور جو چلتی ہو اپنوں کے گلے پہ تلوار, اور جو چلتی ہو اپنوں کے گلے پہ تلوار, اس صاحب تلوار اور تلوار پہ دھوپ, ادائے عاشقانے حق ادا کرنے کے دن آئے, ادائے عاشقانے حق ادا کرنے کے دن آئے, ناموس مصطفیٰ پر جان فدا کرنے کے دن آئے, اور جو مصروف ہیں تسبیحات و چلانے, اور جو مصروف ہیں تسبیحات و چلانے, میں ان سے کہتا ہوں حضرت دعائیں بہت ہو چکی, اب دعا کرنے کے دن آئے, اور جو بھونکے محمد والے محمد پر, اور جو بھونکے محمد والے محمد پر, ایسے ملون کا ستن سے جدا کرنے کے دن آئے. احباب دیوکار, میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں صحابی برادری کا, وہ صحابی برادری جنہوں نے سب سے پہلے حالیہ کے اندر یہ سٹیپ لیا ہے. میں آپ کا مشکور ہوں صحابیوں, آپ کا بڑا مشکور ہوں, بڑا ممنون ہوں. یہ کام تو ہوا کرتے ہیں خدا کے, ہمارے معاشرے کی بات ہے, یہ کام تو ہوا کرتے ہیں کسی قاری کے, کسی امام مسجد کے, مگر مبارکباد کے مستحق ہو آپ لوگ کہ آپ صحابی ہو اور آپ لوگوں نے سٹیپ لیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید اس حالیہ کے اندر یہ لوگ تھے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے والے ہیں, یہ تو کھڑے ہیں. یہ میں اپنے دل کے خون کے آنسوؤں سے یہ لفظ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. حالیہ شہر کی 10,000 کی آبادی ہے, 10,000 کی آبادی میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو ناموس مصطفیٰ کے لیے نکلے ہیں. چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں, ہالینڈ کی بات کرتے ہیں. احباب دیوکار, گریٹ ولر نامی ایک کتا آیا ہے ناموس مصطفیٰ پر حملہ کرنے. دوستو اس کا تعارف کراتا ہوں. کہتا ہے کہ میں آزاد خیال ہوں, میں جو چاہوں کروں. میں نے کہا ہاں تو سچ کہتا ہے, تو آزاد خیال ہی ہے, تجھے آزاد خیال ہونا چاہیے تھا. مثال پوری ہے, لیکن میرے جذبات کو لینا, میرے الفاظوں کو نہیں سوچنا, میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. میں نے کہا ہاں تو واقعی ہی آزاد خیال ہے, کیونکہ وہ کتی جو گلی میں کر رہی ہوتی ہے اس کے بچوں کو نہیں پتا ہوتا ان کا باپ کون ہے. ان کا باپ کو کالے والا کتا تھا یا سفید والا تھا. اس کے بچے, اس کے کٹورے جو ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں. ہاں تو بھی آزاد ہے, واقعی تو سچ کہہ رہا ہے, تو آزاد ہے. لیکن والے نواسی مثال کو مطالبہ کرنے جا رہے ہیں ہم. دوستو یاد رکھو, جب بھی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے آواز اٹھائی تو کبھی غازی علم الدین شہید جیسے لوگ آئے ان کا سر گرم کرنے کے لیے,
کبھی غازی احمد چیمہ شہید جیسے لوگ آئے، کبھی غازی ممتاز قادری جیسے لوگ آئے ان کو سرگرم کرنے کے لیے۔ ہالینڈ والوں، کسی بھول میں نہ رہنا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ نہ سوچ لینا کہ تم یہ بغیرتیاں کر کے بچ جاؤ گے۔ نہ نہ، یہ دنیا کا قانون ہے، یہ میرے رب اور میرے مصطفیٰ کا قانون ہے۔ جو بھی بھونکا اللہ کے محبوب پہ، جس نے بھی بکواس کیا نبی کے رسالت پہ، اس کا سر قلم کرنے کے لیے میرا مالک جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ سے میرا جو مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ والوں، میں تم سے کچھ نہیں پوچھتا کہ تم نے کیا کہا تھا، اسلامی ریاست کی بات کی تھی یا کیا کی تھی، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ مجھے اس سے مطلب ہے کہ یہ ترتیب پاک ہے، یہ پاک لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی، یہ ترتیب اسلام کے نام پر حاصل کی گئی تھی۔ اگر اس ترتیب میں رہنا ہے تو ہالینڈ جیسی پلیز امبیسی کو استعمال کر دو۔ یہی میرا مطالبہ ہے، اور آپ کے ویبسائٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ناموس آقا پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔